جنگ بدر میں بری شکست کے بعد کفار مکہ یعنی مشرکین مکہ نے 3000 لشکر جرار تیار کیا مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لینے کے لیے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ دفاع کے لیے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم تھا۔ کفاروں کا تعداد مسلمانوں سے 3 گنا بڑا تھا، یعنی مسلمان 1000 تھے، مشرکین مکہ 3000 تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے یہ تھی کہ مشرکین مکہ پر مدینہ سے باہر کے بجائے مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے دی تھی، تمام بڑے صحابہ کا بھی یہی رائے تھی، لیکن دوسری طرف پرجوش نوجوان اور پختہ عمر کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رائے چھوڑ کر نوجوانوں کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپ میں تقسیم کیا، مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں صرف 100 کے پاس جنگی سامان تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں 3000 فوج آ کر احد کے مقام پر رکے اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگے۔ مشرکین فوج کا سردار ابو سفیان سینٹر کو لیڈ کر رہا تھا، بائیں طرف ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، دائیں طرف خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مشرکین مکہ کی 3000 فوج کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جب مسلمان احد پہنچے، عبداللہ بن ابی نے جب کفاروں کا 3000 لشکر دیکھا تو یہ بہانہ بنا کر کہ ہمارے رائے پر عمل نہیں ہوا لہٰذا ہم نہیں لڑیں گے، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمان صرف 700 رہ گئے، اور ان 700 صحابہ کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عوان کو ایک دستہ دیا کہ تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر عبداللہ بن زبیر امیر مقرر فرمایا اور اس پہاڑ پر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور ان 50 لوگوں کو کلیئر آرڈر دے دی کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت گئے تب بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان ہار گئے اور پرندے ان کے جسموں کے گوشت کھائے تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ اس کے بعد پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکین کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی صفوں سے آگے نکلے اور اس کو جہنم پہنچا دیا۔ اس کے بعد مشرکین کے لشکر سے دوسرا آدمی سامنے آیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر مشرکین کی طرف سے آتے گئے اور مسلمان ساروں کو مارتے گئے، اور اس کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلی لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، آہستہ آہستہ مسلمان صحابہ غالب آ گئے اور مشرکین مکہ حوصلہ ہارنے لگے، اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کی طرف میدان سے بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ یہ دیکھ کر وہ 50 تیر انداز اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے تاکہ غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم پہاڑ سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں آ گئے۔ خالد بن ولید نے اس جگہ کو دیکھ کر اسی طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کفاروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سے صحابہ شہید ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ایک وحشی غلام نے شہید کر دیا جو کہ مسلمانوں کا مین جرنل تھا۔ دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا، اور یہ افواہ اس لیے پھیلے کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے
تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی اتنے سخت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داد مبارک شہید ہوا، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کرام نے ان کو بچائے رکھا۔ 9 صحابہ میں 7 جب شہید ہوا تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایک صحابی جن کا نام مصعب بن عمیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شکل ملتی جلتی تھی، وہ شہید کر دیا تھا۔ اتنی میں مسلمانوں کی فوج کسی بھی طرح میدان سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ کے اوپر گئے، اور پہاڑ کے اوپر پوزیشن بنائی اور لڑنے کے لیے بالکل ریڈی ہوئی۔ مشرکین مکہ کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور بغیر گھوڑے کے وہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، اور اوپر سے مسلمان ان پر بہت تیر برسا رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کر دیا، اب بس اتنا کافی ہے، ہم یہاں سے مکہ واپس چلا جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے اونچی آواز سے کہا کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو تم کہہ رہے وہ سن رہا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو بہت غصہ آ گیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان سے کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن مشرکین مکہ کا کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، جس پر ابو سفیان پورے عرب سے 10,000 لشکر جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، جس کے نتیجے میں غزوہ خندق ہوا، جو ہم آپ کو آگے کی ویڈیو میں بتائیں گے۔